بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خرم ناصر مدنی۔ قرآن سیریز کے 44ویں سبق میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہودیوں کی جانب سے لگائی جانے والی ایک تہمت کا رفع فرمایا ہے۔ وہ تہمت ایک عرصے سے لگی ہوئی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں۔ یعنی یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کی طرف توجہ کی اور شیاطین اس جادو کو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات آسمانوں پر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر وہ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور فرشتوں سے خبریں لے کر آتے اور کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اور کاہن پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ کل یہ ہونے والا ہے، فلاں کے گھر موت ہونے والی ہے اور یہ ہونے والا ہے، یعنی مستقبل کی خبریں دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اعتقادات خراب ہو گئے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ جنات غیب جانتے ہیں، تو وہ ان کی باتوں میں آ کر اور سحر سے بہت زیادہ متاثر ہو کر جب یہ جادو سیکھنے لگے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ یہ جادو کی جو کتابیں تھیں، جو علم انہوں نے جادو کے متعلق کتابوں میں لکھا ہوا تھا جس کی مدد سے وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، انہوں نے وہ کتابیں لے کر ایک صندوق میں رکھ کر وہ ساری ایک مخصوص جگہ پر دفن کر دی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مصلے کے نیچے یا اپنے تخت کے نیچے آپ نے ان کتابوں کو دفن کر دیا، اور ادھر ایک ایسا حصار لگا دیا کہ جو بھی جن اس طرف بڑھتا تو وہ جل کر بھسم ہو جایا کرتا تھا۔ تو یوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو سے لوگوں کو روکا اور لوگوں کے اعتقادات کو خراب ہونے سے آپ نے روکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو بعد میں شیاطین نے ان کتابوں کو نکلوایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جادو کی کتابوں کی مدد سے، یعنی جادو کے زور پر پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، وہ معاذ اللہ جادوگر تھے۔ تو بعد میں یہودیوں کے اعتقادات خراب ہو گئے، اگرچہ ان کے علماء اور نیک لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، لیکن جاہلوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بھی جو یہودی تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، اور معاذ اللہ ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے توحید کو چھوڑ دیا تھا اور معاذ اللہ بت پرست ہو گئے تھے۔ اس طرح کی تہمتیں بھی آپ کے اوپر لگائی گئی ہیں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو سلیمان علیہ السلام کو نبی سن کر یہ لوگ حیران ہوئے، کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے۔ معاذ اللہ وہ سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی نبوت کا بھی بیان کر دیا، اور ساتھ میں یہ جو تہمت لگائی گئی تھی کہ آپ جادوگر تھے، اس کو بھی اللہ پاک نے یوں دفع فرمایا، ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ یعنی سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ کافر نہیں تھے، انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا تھا، نہ جادو کا کفر کیا، نہ ہی معاذ اللہ اپنے دین کو چھوڑا، بلکہ سلیمان علیہ السلام موحد اور اللہ کے نبی تھے۔ اور یہ جو کفر کیا تھا یہ کیا تھا شیاطین نے، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ جادو کا معاملہ شیاطین کے ساتھ تھا، نہ کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور شیاطین نے یہ بھی کفر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی تھی کہ وہ معاذ اللہ جادو کے زور پر حکومت کرتے ہیں، وہ جادو کرتے ہیں، وہ جادوگر نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ بخت نصر کے دور میں جب یہ لوگ بابل میں تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے ہاروت و ماروت سے جادو سیکھا۔ اور ہاروت و ماروت کون ہے، تو اس حوالے سے جو اکثر مفسرین کا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، لیکن ان کے متعلق یہودیوں کے ہاں ایک من گھڑت قصہ مشہور ہے جو ہمارے ہاں بھی روایات میں آیا ہے، لیکن وہ روایتیں من گھڑت ہیں، اور جو محققین علماء کرام نے انہوں نے ان روایات کا انکار کیا ہے کہ ہاروت و ماروت نے معاذ اللہ کوئی زنا کیا تھا اور کوئی گناہ کیا تھا اور کسی گناہ کی وجہ سے ان کو دنیا میں سزا دی گئی ہے۔ ایسا کوئی واقعہ درست نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہودیوں نے اپنی طرف سے پھیلائی ہوئی ہیں۔ فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا۔ ہاروت و ماروت پر یہ جادو کیوں اترا، تو اس حوالے سے یاد رکھیے اس دور کے اندر لوگ جادوگروں کو بڑی عزت دیا کرتے تھے، وہ بھی نبیوں کی طرح ان کو معاذ اللہ مقدس سمجھا کرتے تھے، اور جادو اور معجزے کے اندر وہ لوگ فرق نہیں رکھتے تھے۔ چونکہ جادو اور معجزے کے درمیان وہ لوگ فرق نہیں رکھتے تھے، تو جادو کو سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں پر حق واضح ہو کہ معجزہ اور ہے، جادو اور ہے، جادو باقاعدہ سیکھا جاتا ہے اور جادو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو وہ فرشتے اس لیے اترے تھے تاکہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی فراہم کریں، اسی لیے وہ لوگ کفر سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش میں ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔
یعنی وہ فرشتے لوگوں کو کفر سے روکتے تھے، یعنی جادو پر عمل کرنے سے روکتے تھے، اس کو کسی پر اپلائی نہ کرنا۔ جادو کو اپلائی کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کفریات کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ان کی خباثت سے مدد لی جاتی ہے، اور معاذ اللہ اس کے اندر جتنا زیادہ کفر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جادو تیز ہوتا ہے۔ لہذا فرشتے یہ روکتے تھے کہ کفر نہ کرنا، یعنی اس جادو پر عمل نہیں کرنا، اگرچہ اس کی حقیقت کو جان لیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ معجزہ کیا ہے، جادو کیا ہے، لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو یوں فرشتے ان کو روکتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، لیکن یہ لوگ سیکھتے کیا تھے؟ اس حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو ان سے سیکھتے ہیں وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں۔ یعنی یہ لوگ نفرت والے عملیات سیکھتے تھے، طلاقیں کروانے والے عملیات سیکھتے تھے، جدائی ڈلوانے والے عملیات سیکھتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے۔ یعنی ان کا جو جادو کرنا ہے نا، وہ بھی اللہ کے اذن کے تحت ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے اللہ کا اذن، یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت، اور ایک ہے اللہ کی مرضی۔ یہ الگ بات ہے کہ جادو کرنے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، لیکن جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ اثر بھی اللہ ہی کے حکم کے تحت ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ جادو کر کے اللہ کے حکم سے نکل جاتا ہے، یا اللہ رب العالمین کے معاذ اللہ حکم کو چیلنج کر لیتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا اور جادوگر نے کر دیا۔ وہ جو کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جس طرح قاتل کسی کو قتل کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے تحت۔ یہ الگ بات ہے کہ قتل کا فعل اللہ پاک کو ناپسند ہے، مگر یہ اذن الہی ہے کہ جب بھی کسی کو دھارے دار چیز سے مارا جائے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے قتل کیا جا سکے، اس کو جب اپلائی کیا جائے تو وہ عمل وقوع پذیر ہو جائے۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت قتل کرنے کا معاملہ بھی اللہ کے اذن کے تحت ہے۔ ایسے ہی جادو کرنا اور اس کا اثر ہونا، یہ بھی اللہ کے اذن کے تحت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ جادو کرنا پسند نہیں ہے۔ آگے فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا، نفع نہ دے گا۔ یعنی جادو سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا نقصان ہی نقصان ہے، ان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، ہمیشہ والی جو زندگی ہے وہ ان کی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بات ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے جس نے یہ سودا لیا، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یعنی جس نے جادو کیا، جادو کر کے جو کفر اس نے اختیار کیا ہے، اس سے اس کا آخرت کا کوئی بھلا نہیں ہے، آخرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ اور فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ انہوں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا، یہ ان کو حقیقی طور پر ادراک نہیں ہے۔ ہاں جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، لیکن پھر بھی اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو عالم ہو کر بھی وہ جاہل ہیں۔ یعنی علم رکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ جہالت کا برتاؤ کر رہے ہیں، اس لیے ان کو گویا پتہ نہیں ہے، ان کو حقیقی طور پر ادراک ہی نہیں ہے یہ کتنا بڑا نقصان انہوں نے کر دیا۔ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ یعنی یہودی اگر ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کا ادراک نہیں رکھتے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ اگر یہ لوگ جان لیتے اس میں کتنی بھلائی ہے اور کتنا بڑا ان کا فائدہ ہے، تو پھر یہ اس کو اختیار کر لیتے تو یقیناً فلاح پاتے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اپنے لیے نقصان والا سودا کر لیا، اس لیے یہ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس نقصان سے ہمیں بچائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔